بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ میرا نام حماد مرتضیٰ ہے۔ میں ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ شہید کا چھوٹا بیٹا ہوں۔ میں نے بچپن سے ہی والد صاحب کو مطالعہ کا شوقین پایا اور نظام تعلیم کی تبدیلی اسلامائزیشن کے لیے وہ ہمیشہ سے کوشاں رہتے تھے۔ اسی جذبے کے تحت انہوں نے ابتدائی تعلیم ہم سب بہن بھائیوں کو سعودی عرب میں دلوائی، جہاں تمام اسکولوں اور کالجوں میں پہلا پیریڈ قرآن مجید کا ہوتا اور ہم سب کو یہ ہدایت ہوتی ہے گھر سے باوضو ہو کر آئیں۔ والد صاحب نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ دین کی تبلیغ میں صرف کیا اور یہی دین کا رجحان تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں جتنی جلد ہو سکا یہ فیصلہ کیا کہ بیوروکریسی کی جاب کو چھوڑ دیا جائے، خیر بات کہہ دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے میڈیا پہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے چینل 2 کے نام سے ایک چینل، لوکل چینل پہ انگلش میں بہت سے پروگرام دیے، جن میں قابل ذکر پروگرام انڈرسٹینڈنگ اسلام، اسلام ایٹس ریشنل، اباؤٹ رمضان اور ٹاپک آف دا ڈے۔ اور یہاں پہ ایک خصوصی پروگرام اس چینل پہ وہ نشر بھی ہوا جو کہ 9 مسلم لوگوں کے حوالے سے تھا، ان کے انٹرویوز تھے، جن میں قابل ذکر پروگرام محمد علی کلے باکسر کا تھا، جو کہ انہی دنوں 1984 کی بات ہے مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں ایک دعا کی، اکثر میں نے ان کو یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا اور سنا کہ یا اللہ اپنی راہ میں جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما۔ آپ نے اپنی زندگی میں بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ، پوری زندگی کوشش کی کہ تمام مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے اور قرآن و حدیث کی تعلیم کو پاکستان میں خاص طور پہ لازم قرار دے دیا جائے۔ یہاں میں ایک واقعے کا ذکر کروں گا کہ ایک فلپینی کو آپ نے مشرف با اسلام کیا اور اس فلپینی کو اپنے ساتھ مسجد لے گئے۔ وہاں پہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ 9 مسلم اور والد صاحب سنت ادا کرنے لگے، تو نماز کے دوران انہیں شور سنائی دیا کہ جیسے بہت زیادہ لوگ ایک آدمی پر تشدد کر رہے ہیں، اس کو مار پیٹ کر رہے ہیں۔ ایک دم آپ کو خیال آیا کہ کہیں اس فلپینی کے ساتھ تو یہ واقعہ رونما نہیں ہو رہا۔ آپ نے نماز توڑی اور مڑ کر دیکھا تو ایسا ہی کچھ ماجرا تھا۔ متوع سے، ملاؤں سے اس کو چھڑایا اور ان لوگوں نے کہا کہ تم اس کی حمایت کیوں کر رہے ہو، یہ ہمیں بدکاری کی دعوت دے رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیسے، کیا کیا ہے اس نے؟ ماجرا یہ نکلا کہ جب وہ سجدہ کرتا تو اس کی جینس کی پینٹ تھوڑی سی نیچے اور ٹی شرٹ اوپر ہو جاتی، جس کو انہوں نے قابل اعتراض سچویشن کنسیڈر کیا اور اس بات پہ اس کو پر یہ الزام دھر دیا کہ یہ ہمیں بدکاری کی دعوت دے رہا ہے۔ وہ شخص روتا ہوا مسجد سے باہر آیا، اس کو دیکھتے ہوئے والد صاحب بے اختیار رو پڑے اور وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ شاید یہ شخص مجھ سے یہ گلہ کر رہا ہے کہ میرا اسلام میں اس طرح سے مجھے ویلکم کیا گیا ہے۔ چند سال گزر گئے، وہ شخص دوبارہ والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو والد صاحب اسے پہچان نہ سکے۔ پھر اس واقعے کا ذکر کیا، اپنا تعارف کرایا تو فوراً پہچان گئے اور اس نے بتایا کہ وہ ایک اسلامک سینٹر فلپین میں اور سعودی عرب میں چلا رہا ہے اور بہت سے لوگوں کو مشرف اسلام بھی کر رہا ہے۔ تو والد صاحب نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ میرا یہ ایک عمل تیرے سامنے ہے، اگر مجھ پر کوئی تیری پکڑ ہے تو یہ شخص جو کہ تبلیغ کر رہا ہے میرا شاگرد ہے، صدقہ جاریہ ہے، اسی کو تو میری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔